اپنے موڈ کو صحیح رکھنے کے بہت سے طریقے موجود ہیں جو کہ عام نہیں ہیں، کیونکہ وہ نئے طریقے ہیں. وہ 21ویں صدی میں نئے طریقے آپ کو چاہیے اپنا موڈ ٹھیک رکھنے کے. جو 20ویں صدی میں طریقے تھے وہ 21ویں صدی میں کام نہیں کرتے. مثال کے طور پر 20ویں صدی میں ٹیلی فون تھا، لینڈ نمبر. اگر کوئی بندہ آج اپنے صرف لینڈ نمبر پہ گزارا کرنا چاہے تو اس کا کیا بنے گا؟ نہیں کر سکتا نا. یا تو پھر وہ ٹیلی فون دے نال سو جائے پھر ہی کر سکتا ہے، ورنہ مشکل ہے. آج آپ کو سمارٹ فون کی ضرورت ہوگی. اسی طرح اگر آپ پرسکون رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو 21ویں صدی کے طریقے اپنانے ہوں گے. 20ویں صدی کے 19ویں صدی کے طریقے اب کام نہیں کریں گے. اور انسانوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ نئے طریقوں کو ذرا آہستہ آہستہ اپناتے ہیں. پہلے وہ پرانے طریقوں کے ساتھ لنگر آن کرنا چاہتے ہیں. اور جو نئے طریقے ہیں جو کہ موجود ہوتے ہیں، نئے سولوشنز موجود ہوتے ہیں اور بہت آسان ہوتے ہیں. نئے سولوشنز کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ آسان ہوتے ہیں. کہ جس طرح پہلے کال ملانی پڑتی تھی امریکہ میں دعائیں مانگ مانگ کے، اب آپ کو تو ایک بٹن دبانا ہے اور امریکہ میں آپ اپنے بھائی سے مفت میں بات کریں گے. پہلے 3 منٹ کے لیے بات ہوتی تھی، $7 میں بات ہوتی تھی، اور بکنگ جو ہوتی تھی اور اس پہ بیچ میں کوئی میم بار بار کہتی تھی کہ بس کرو بڑیاں گلاں ہو گئی ہیں، تہاڈا ٹائم مک گیا ہے. تو اس طرح کی چیزیں تھی. تو نئے طریقے سستے، آسان اور ریلائبل ہوتے ہیں اور بہتر ہوتے ہیں. لیکن ہم بعض اوقات پتہ نہیں کرتے کہ جو نئے طریقے ہیں جیسے بیہیورل طریقے ہیں. تو جو 21ویں صدی کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے بھی بات چیت کریں تو آپ کا جو بیہیویئر ہے اس میں شدت نہیں ہونی چاہیے، اس میں ابیوسو بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے، ایگریشن نہیں ہونی چاہیے، مار کٹائی نہیں ہونی چاہیے، اور لمبا ٹائم خرچ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی فیملی ممبر کے ساتھ. آپ کا جو انٹریکشن ہے متنازع انٹریکشن، متنازع یعنی جس میں تنازع ہے، متنازع انٹریکشن مختصر ہونا چاہیے. جو کہ ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ 1 منٹ میں آپ نپٹا دیں، جس میں آدھے منٹ میں آپ گلہ شکوہ کر لیں یا تنقید کر لیں، اور باقی کے آدھے منٹ میں یعنی 30 سیکنڈ میں آپ جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو فوراً ریپیئر کر لیں. جیسے کئی دفعہ ڈیمیج ریپیئر کرنے کے لیے آپ پہلے ہی کہتے ہیں آپ برا تو نہیں منائیں گے میں ایک بات کہوں، تو یہ ایک ڈیمیج ریپیئر کرنے کی ایڈوانس کوشش ہوتی ہے. لیکن اگر آپ فرض کریں تنقید کرتے ہیں کسی فیملی ممبر پہ اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں اور میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، اور اس پیار کی لگن کی وجہ سے میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا، اور اتنے میں ساتھ آپ قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور گلے لگا لیتے ہیں، تو یہ ڈیمیج چھوٹا سا جو 30 سیکنڈ میں آپ نے کیا اسے آپ کور اپ کر دیں گے. لیکن اگر آپ آدھا پونا گھنٹہ جو منہ میں آئے وہ کہتے رہیں، اور پچھلی باتیں اور دائیں بائیں کی باتیں اور فیوچر کے بارے میں کہ تمہارا مستقبل بالکل خراب ہے اور تم رو گے، تم سڑکوں پہ رولو گے، یہ ساری باتیں کر کے بہت برے موڈ کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، پھر اپنے اپنے کمرے میں جا کے سڑیں کڑیں، اور شام کو جب آپ کا ضمیر ملامت کرے تو آپ واپس آئیں اور آپ واپس آ کے کہیں کہ جو میں نے کیا تھا وہ غلط تھا، حالانکہ اس میں شروع کی بات صحیح بھی تھی. اور اب آپ برائب کر کے، رشوت دے کے یا اجازت دے کے اپنے تعلقات اگر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ نے دوسری خرابی پیدا کر دی. پہلے تعلقات کو ڈیمیج کیا، اب آپ نے اپنا جو مشورہ تھا اس کے الٹ کام کیا. یہ انسان اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی نہیں بکواس نہ کرو تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے.
नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।